ہزارہ قبیلہ 132 سال سے عقبت زدہ ہے اور یہ مقبول جان صاحب کے قلم سے اس سلسلے کی پچھلی 2 ویڈیو ہو چکی ہیں۔ یہ آخری حصہ ہے، اگر آپ نے وہ پہلے نہیں دیکھی تو وہ دونوں حصے دیکھیں تاکہ آپ کو پوری سٹوری کی سمجھ آئے۔ ہزارے افغانستان کا تیسرا بڑا نسلی گروہ ہے جن کی تعداد تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہے۔ افغانستان کے علاوہ یہ پاکستان میں 9 لاکھ اور ایران میں بھی تقریباً 5 لاکھ ہیں۔ اقوام متحدہ کی کمیشن برائے مہاجرین کی 2005 کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 50,000 افغان ہزارے کوئٹہ میں موجود تھے۔ آج 15 سال بعد ان کی تعداد یقیناً کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ افغانستان میں ان کا علاقہ ہزارہ جات تقریباً 2 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ صفوی حکمران شاہ عباس نے جب ایران کا سرکاری مذہب شیعہ قرار دیا تو ہزاروں کی اکثریت نے اپنے جد اعلیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شیعت قبول کر لی اور ان کا علاقہ ایک ٹیکس فری زون قرار دے دیا گیا۔ افغانستان بادشاہ امیر دوست محمد نے پہلی دفعہ ان پر ٹیکس نافذ کیا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا ہوا۔ افغانستان جب برطانیہ کے ساتھ لڑائی میں فتح یاب ہوا اور گندمک معاہدے طے ہوا تو امیر عبد الرحمن نے ہزاروں پر قابو پانے کے لیے جنگ شروع کی۔ یہ ایک شدید نسلی اور مسلکی بنیادوں پر لڑے جانے والی لڑائی تھی جس کے زخم آج تک افغان معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر حبیب اللہ عام معافی کے باوجود بھی افغان بادشاہ نادر شاہ کو 8 نومبر 1933 کو ایک ہزارہ لڑکے عبد الخالق ہزارہ نے اس وقت قتل کر دیا۔ وہ ایک جلسے میں ایوارڈ تقسیم کر رہا تھا۔ عبد الخالق ہزارہ کو سزا کے لیے میدان میں لایا گیا۔ اس سے پوچھا گیا تم نے پستول کس انگلی سے چلائی؟ اس نے شہادت کی انگلی کی جانب اشارہ کیا، اس انگلی کو کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا تم نے نشانہ کس آنکھ سے لگایا؟ اس نے دائیں آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر خنجر سے اس کی وہ آنکھ نکال دی گئی اور یوں اسے بادشاہ کو قتل کرنے کے جرم میں اذیت ناک موت سے دوچار کیا گیا۔ اس واقعے کا ہزاروں پر وہی اثر ہوا جیسا اثر اندرا گاندھی کے قتل کے بعد سکھوں پر بھارت میں ہوا تھا۔ پشتون معاشرے میں یہ خلیج آج بھی موجود ہے اور افغانستان کے ہزارے 2 وجوہات کی بنیاد پر وہاں ایک جزیرے کے طور پر آباد ہیں، ایک نسلی اور دوسرا مسلکی۔ یوں تو وہاں بدخشانی شیعہ بھی ہیں جو طالبان کے ساتھ حکومت میں بھی شریک تھے، لیکن ہزاروں کی تقسیم گہری اور دوہری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوویت افغان جنگ میں یہ علاقہ پرسکون بھی رہا اور دیگر جہادی تنظیموں سے الگ بھی۔ البتہ ان کے ہاں ایک سیکولر لبرل گروہ تنظیم نسل نو ہزارہ نے اس قدر جڑیں مضبوط کر لی کہ وہ شیعہ علماء اور مذہبی طبقے سے برسر پیکار ہو گئی۔ ان کی لڑائی افغانستان تھی لیکن اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں تھا۔ سوویت یونین آیا تو اسلامی گروہ نے مضبوطی پکڑی اور انہوں نے اس سیکولر تنظیم کا خاتمہ کر کے اپنے علاقے کو خود مختار بنا لیا۔ جس طرح افغان جہاد نے پورے افغانستان میں نوجوانوں کو مسلح کیا، انہیں ٹریننگ دی، اسی طرح ہزارے بھی مسلح جدوجہد کا حصہ بنے۔ لیکن ان کا تعلق اور رشتہ ایران سے رہا جبکہ باقی گروہ پاکستان سمیت دیگر ملکوں سے تعلق بناتے رہے۔ روس کے جانے کے بعد تمام ہزارہ گروہ حزب وحدت کے نام پر اکٹھے ہوئے اور شمالی اتحاد کا حصہ بن گئے۔ طالبان نے 1998 میں ان کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کی کہانیاں دونوں جانب بڑی خون کچا ہیں۔ جب طالبان نے ان کے علاقے پر قبضہ کیا تو ان کے مظالم بھی ناقابل بیان تھے۔ اس مسلسل جنگ کا آخری ایندھن ہزارے اس وقت بننا شروع ہوئے جب عراق سے امریکہ روانہ ہوا اور عراق میں ایرانی اثر و نفوذ کی کہانی کا آغاز ہوا۔ عرب بہار کے آتے آتے شام عراق کا سارا علاقہ میدان جنگ بن چکا تھا۔ داعش وجود میں آئی جس نے دنیا بھر کے ان جہادوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو ابھی تک صرف مسل کی نفرت میں الجھے ہوئے تھے۔ افغان ہزارے ایک گروہ سپاہ محمد کے نام سے 1980 سے موجود تھا جو سوویت یونین کے خلاف لڑے، پھر ایران کی طرف سے ایران عراق جنگ میں لڑے اور آخر میں طالبان کے ساتھ بھی جنگ کرتے رہے۔ جب شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا تو اس گروپ کے سربراہ علی رضا توسلی اور ہزارہ مذہبی رہنما محمد باقر علی علوی نے ایرانی حکومت سے درخواست کی کہ ان کے گروپ کے 25 جنگجو ہزارے مشہد میں موجود ہیں، انہیں اگر قبول کیا جائے تو وہ سیدنا زینب
کہ مزار کے تحفظ کے لیے شام جانا چاہتے ہیں۔ ایرانی حکومت نے یہ آفر فوراً قبول کی اور فاطمیون کے نام سے ایک گروپ تشکیل کر کے انہیں وہاں روانہ کر دیا۔ یہ گروپ انتہائی تیزی سے بڑھنے لگا کیونکہ ایران میں موجود مہاجرین ہزاروں کو بھی فوراً شامل کر لیا گیا تھا۔ لڑائی جب زوروں پر تھی تو اس وقت اس گروپ میں 20,000 جنگجو ہزارے موجود تھے جو شام اور عراق میں ہونے والی آپس کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان کی بھرتی کے لیے 2015 میں باقاعدہ مساجد سے مہم چلائی گئی۔ ایران میں موجود ہزاروں کے ساتھ ساتھ افغانستان میں موجود نوجوان لڑکوں کو خاص طور پر اس تنظیم میں بھرتی کیا جاتا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی افغانستان کے نمائندہ کیتھی گینن نے مہدی نامی ایک ہزارہ لڑکے کا انٹرویو کیا جو 17 سال کی عمر میں اپنے شہر ہرات سے شام لڑنے کے لیے گیا تھا اور اب 5 سال بعد حالات ٹھیک ہونے پر واپس آیا تھا۔ وہ افغانستان میں خود کو غیر محفوظ سمجھتا تھا۔ سرکاری فوج اسے ایرانی ایجنٹ سمجھتی تھی اور اس کے کئی 100 ساتھی پکڑ کر بند کر دیے گئے تھے، جبکہ طالبان ان پر کسی صورت اعتبار نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افغان ہزارے ہیں جو جنگوں کے خاتمے کے بعد اپنے گھر افغانستان واپس آ چکے تھے۔ انہیں کسی کی طرف سے کوئی بھی امان میسر نہیں تھی۔ آج یہ ہزارے افغان حکومت کے نزدیک دہشت گرد ہیں اور طالبان کے نزدیک ایک ناقابل بھروسہ۔ مہدی جیسے ہزاروں افغان ہزارے القاعدہ اور نصر فرنٹ کے ساتھ حلب کی مشہور لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ اس لڑائی میں ایک جانب شام، عراق، چیچن، ازبک اور دیگر قوموں کو لوگ شامل تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں شام کی سرکاری فوج، ایرانی پاسداران، عراق اور افغان گروہ شامل تھے۔ اس گروپ کو روس کے جنگی طیاروں کی بھی مدد حاصل تھی۔ شام کی جانب سے مرنے والوں میں دوسرے نمبر پر افغان ہزارے تھے۔ یہ مکمل طور پر ایرانی کمانڈ اینڈ کنٹرول میں رہتے تھے۔ جب تک توسلی زندہ رہا وہ خود گروہ کی قیادت کرتا رہا، لیکن اس کی موت کے بعد یہ براہ راست پاسداران کے تحت ہو گئے۔ اس سے کہیں بہت کم تعداد میں ایک اور گروہ بنایا گیا جس میں پاکستانی شامل تھے۔ پاکستانی ہزارے بھی فاطمیون میں ہی جاتے تھے۔ آج جب جنگ کے بادل چھٹے ہیں تو یہ سب جنگجو اپنے اپنے علاقوں میں واپس لوٹ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے سوویت یونین جب افغانستان سے نکلا تو تمام جہادی جب اپنے اپنے ملکوں کو واپس آئے تو وہاں شدت پسندی نے عروج پکڑا، کیونکہ ان کے تازہ بے روزگار اور بیکار لوگوں کو لڑنے کے سوا کوئی کام نہیں آتا تھا۔ ہزاروں کے ساتھ معاملہ مزید سنگین ہوا۔ اپنے گھر افغانستان میں جائیں تو صدیوں کی نفرت ہے، نہ امریکی ان پر اعتبار کرتے ہیں اور نہ ہی طالبان۔ ایسے میں ان کا فطری ٹھکانہ پاکستان بنتا ہے۔ یہاں آنا شروع ہو گئے۔ جو جنگجو تھے انہیں تو خطرات کا اندازہ تھا، وہ اپنے ٹھکانوں میں محفوظ رہے، لیکن وہ بیچارے جو محنت مزدوری کرتے تھے اس طویل دشمنی کا ایندھن بننے لگے جو اس خطے میں پھیلی ہوئی ہے۔ جب ایک گروہ میدان جنگ سے واپس لوٹتا ہے تو اپنی دشمنی بھی ساتھ لاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ دوسرے گروہ کے لیے نرم چارہ بن جاتا ہے۔ پاکستان میں ہزارے نرم چارہ ہیں، انہیں مار کر گزشتہ جنگوں کا بدلہ بھی لیا جاتا ہے اور انہیں بحیثیت قوم خوف زدہ بھی کیا جاتا ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔